آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اولیاء کاملین کا ذکر خیر بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بالخصوص حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی بڑی 11ویں شریف کا سلسلہ اسی ماہ مبارکہ میں منعقد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور اہل جنت میں شامل ہو جا۔ تو عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے یہاں پر ہر اس شخص کو مخاطب فرمایا کہ جس نے دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کو راضی کیا، اللہ کے محبوب کو راضی کیا، اور اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارا، اللہ عز و جل کو اور اس کے محبوب کو راضی کرتا رہا، اس کی زندگی کے ایام اسی طرح گزرے، اور جب اس کا وقت اخیر آیا تو گویا اللہ پاک کو وہ اس انداز سے راضی کر چکا ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے مطمئن جان، اے مجھ کو راضی کرنے والی ذات، اے میرے محبوب کی شریعت کی پاسداری کرنے والی ذات، اب تو اطمینان کے ساتھ آ جا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اطمینان کے ساتھ آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو پس میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ حقیقت میں رب کے بندے وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرتے رہے، اس کے محبوب کو راضی کرتے رہے، ان کی زندگی کے ایام اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرے، تو فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں میں شامل ہو جا جنہوں نے مجھے راضی فرمایا، اور وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات پر، اور پھر میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے جا بجا اس کا ذکر کیا، اور جس کے متعلق رب نے فرمایا، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جنت وہ ہے کہ جس کے انعامات و اکرامات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جنت وہ ہے کہ جس کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جنت وہ ہے کہ جس کی روشنیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جنت وہ ہے کہ جو میں نے اپنے خاص بندوں کے لیے بنائی ہے، تو اس جنت کا مالک پھر اس بندے کو بھی بنا دیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے،
رب ذوالجلال کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ اپنے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے، گویا کہ پھر رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے۔ جو مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے پھر وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے رب ذوالجلال اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، انہی ہستیوں میں سے صحابہ کرام علیہ رضوان، سید صدیق اکبر سے لے کر یہ تمام کی تمام ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھی راضی کیا، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کیا، اور اس کائنات میں سب سے بڑے اولیاء جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اہل بیت ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے جس جس ہستی کو جو جو مقام عطا فرمایا وہ اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنی رفعت کے اعتبار سے اسی بلندی کا اوپر جو ہے وہ فائز ہوا۔ تو عزیزان محترم، پھر صحابہ و اہل بیت کے بعد عزیزان محترم رب ذوالجلال نے بہت ساری ہستیوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ انہی میں سے پھر ایک شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کو رب ذوالجلال نے غوث اعظم کا مقام عطا فرمایا۔ پھر اسی میں اور بھی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ سارے مقام عطا فرمائے، لیکن آج میں جس ہستی کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں، یقیناً آج ہماری قوم کا بچہ بچہ اس ہستی کے نام سے واقف ہے، اور ہر ایک کے علم میں ہے کہ اس ہستی نے اس ہماری سرزمین پاکستان پر اللہ اور اس کے رسول کو راضی اس نے کس طرح کیا، اللہ رب ذوالجلال اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی عزت و ناموس کا محافظ وہ کس طرح بنا۔ تو عزیزان محترم، وہ کوئی اور نہیں، وہ حقیقت میں ماضی قریب میں ہی وہ شخصیت گزری جن کا نام نامی اسم گرامی قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو 3 ربیع الاول 1966 میں ضلع اٹک میں یہ شخصیت پیدا ہوتی ہیں، اور پھر قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی آپ عظیم مرد مجاہد، مرد قلندر اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوئی شخصیت، پھر جن کے القاب میں ہی یہ القابات شامل ہیں کہ مرد مجاہد، عاشق صادق، امیر المجاہدین، محافظ ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، پاسبان ختم نبوت، یہ وہ القابات ہیں جو آپ کو دیے گئے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ صرف دیے ہی نہیں گئے بلکہ یہ سارے کے سارے القابات کے اوپر آپ پورے اترتے ہوئے بھی نظر۔ جس طرح وہ مرد مجاہد تھے، جس طرح انہوں نے مجاہدانہ کردار ادا کیا، جس طرح وہ عاشق صادق تھے، وہ اپنے عشق میں سچے تھے، اور اسی طرح وہ امام الصرف تھے، علمی اعتبار سے بھی علم صرف کے امام مانے جاتے تھے، اور یہ بھی پوری روئے زمین کے مسلمانوں پر عیاں ہے کہ آپ جب بھی کسی ایک لفظ کو لیتے، کسی ایک سیغے کو لیتے، تو اس کی صرف صغیر کیا، صرف کبیر کیا، یہ ساری کی ساری ان کو ازبر تھی، اور انہوں نے اس فن کے اوپر باقاعدہ طور پر تحصیل ابواب الصرف کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی خدمات اس طرح بہت ساری ہیں۔ پھر آپ کو امیر المجاہدین کہا گیا، تو یقیناً آپ کو امیر المجاہدین ایسے ہی نہیں کہا گیا، بلکہ واقعی آپ نے ایسے ایسے مجاہدین تیار کیے، آپ کو تسلیم کرنے والے آپ کے کارکنان میں، آپ کے محبین میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ آج ان کا اگرچہ
2020 میں وصال ہو چکا، آج ان گویا کہ 5 سال ہونے کو ہیں آپ کے وصال مبارک کو، لیکن آج بھی ان کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی میدان عمل میں کھڑے ہیں، اور ناموس رسالت کی پہرہ داری کا معاملہ ہو، یا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا معاملہ ہو، یا دینی کسی بھی فرائض یا واجبات یا دیگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس پر اگر کہیں سے کوئی خطرات منڈلا رہے ہوں، تو یہ عاشقان رسول میدان عمل میں اتر کر جو ہے اپنے مجاہد ہونے کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو پاسبان ختم نبوت کہا گیا، تو حقیقت یہی ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ قادیانیت جو ہے نا عروج پکڑ رہی تھی، لیکن یہ مرد قلندر آیا اور یہ وہ شخصیت جس نے ہمیں شناس کروائی کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس مرد قلندر نے ہمیں بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت ہوتا کیا ہے۔ پھر اس ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر اس مرد قلندر نے وہ اپنا کردار ادا کیا کہ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتہ چل گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور پھر ختم نبوت پر پہرا کس طرح دینا ہے۔ تو اس مرد قلندر نے یہ پہرا دے کے بھی بتایا، صرف اپنی زبانی کلامی نہیں بلکہ میدان عمل میں اتر کر جو ہے اس شخصیت نے بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو محافظ ناموس رسالت بھی کہا گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا جب بھی مسئلہ اٹھتا تھا، وہ چاہے فرانس کی طرف سے ہو یا یورپین ممالک کسی میں سے بھی ہو، کہیں سے بھی کوئی آواز اس طرح اٹھتی تھی جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کے مخالف ہوتی تھی، تو یہ مرد قلندر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں اتر کر جو ہے ناموس رسالت کا پہرے دار بن کر ہمارے سامنے آتا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت، اور اللہ پاک نے جس کو بھی نوازنا ہوتا ہے یا جس سے بھی بڑا کام لینا ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال شروع ہی سے ایسے بچے کو جو ہے اگرچہ وہ بچپنے کے عالم میں ہو، تو رب ذوالجلال اس کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے وہ ایک مثال بنتی ہے۔ تو آج 8 سے 10 سال 12 سال کا بچہ اگر دیکھیں تو یقیناً وہ زیادہ کیا کرتا ہے، قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیتا ہے، ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے، یا 2-4 پارے جو ہے نا وہ حفظ کر لیتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قبلہ امیر المجاہدین کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا، مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے تجوید کا کورس کیا جو قرات کا کورس ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے گویا کہ کامیابی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جو مروجہ درس نظامی کا جو سلسلہ ہے، آپ نے 1980 میں اس سلسلے کو جب شروع کیا تو 1987-88 میں جو ہے وہ اس کو بھی مکمل کیا، اور بڑے بڑے اکابر علماء سے آپ نے اسباق پڑھے، جن میں جو ہے گویا کہ آپ کے اساتذہ میں جو ہے حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس ہمارے پاکستان کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے اس وقت بڑے بڑے اکابر علماء ان کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طرح قبلہ سیدی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وہ شخصیت ہیں کہ جس وقت مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت وقت نے جو ہے نا گویا کہ گرفتار کیا اور یہ کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے، تمہارا مدرسہ گرا دیں گے، اور جو ہے اس ناموس رسالت کے معاملے سے پیچھے آ جاؤ، تو قبلہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب نے فرمایا کہ یہ عبد القیوم جو ہے وہ ان مدارس اور اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، ہاں عبد القیوم ہزاروی جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی رسول اللہ کا دین پڑھا سکتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی رسول اللہ کا دین پڑھا سکتا ہے، دین سمجھا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ
اساتذہ میں سے ہیں قبلہ امیر المجاہدین کے۔ جب استاد اتنے پاورفل ہوتے ہیں، جب استاد ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار ہوتے ہیں، تو جب استاد اخلاص اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو رب ذوالجلال پھر ان کے شاگردوں میں بھی امیر المجاہدین جیسے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح کہ جو ہے حافظ عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرف ہو، جو اس وقت بھی حیات ہیں اور لاہور کی سرزمین پر جو ہے جامعہ نظامیہ میں موجود ہیں، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ جس وقت ہمارے جامعہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا پڑھنے کے لیے، تو اس وقت جب پہلی تقریر قبلہ امیر المجاہدین نے بزم میں کی تھی، تو اس وقت جو ہے قبلہ امیر المجاہدین نے ایک شعر پڑھا تھا کہ وہ مخالفین کے بارے میں جب آپ نے شعر پڑھا تو حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اس وقت پہچان گئے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں ناموس رسالت اور دین مصطفیٰ کا بہت بڑا کام کرے گا۔ ہاں، وہ شعر کیا تھا؟ فرمایا ستم گرا ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ شعر پڑھا آپ نے اپنی تقریر میں تو ہم سمجھ گئے کہ رب ذوالجلال نے ان سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح یہ عظیم مرد قلندر، پھر درس و تدریس کا معاملہ، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ جو ہے محکمہ اوقاف میں آپ کو امامت کا منصب ملا، آپ نے منصب امامت سنبھالا، اور اس وقت غالباً 2006 میں مشرف کا دور تھا، تو آپ نے پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے مسجد کے آپ امام تھے، قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ۔ 2006 میں ناموس رسالت وغیرہ کے حوالے سے مسئلہ اٹھا، تو قبلہ امیر المجاہدین نے جب اس پر بات کی تو مشرف کی طرف سے گویا کہ یہ پیغام دیا گیا کہ اس مولوی کو بولو کہ یہ سرکاری ممبر ہے، اس سرکاری ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو قبلہ امیر المجاہدین نے آپ کے پاس جو چادر تھی، آپ نے کندھے پہ چادر ڈالی اور فرمایا کہ ایسی نوکری مجھے نہیں چاہیے جو ناموس رسالت سے پیچھے ہٹانے والی ہو۔ تو عزیزان محترم، اس طرح جو ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سرکاری نوکری ہے تو اپنی جگہ ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں، اپنے آپ کے معاملات دیکھیں، آج ہماری نوجوان نسل دیکھیں، تو ہم سرکاری نوکریوں کی باغ دوڑ میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک قدم اٹھاتے ہیں، لیکن یہ وہ بزرگ ہستیاں جن کو رب ذوالجلال نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے نظروں کے سامنے اس طرح کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو آپ نے فوری طور پر جو ہے اس نوکری کو جو ہے نا داؤ پہ لگایا اور کہا کہ میں نے ناموس رسالت کا کام کرنا ہے، میں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ تو 2006 میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہاں ہمارے بزرگوں نے جیلوں میں زندگیاں گزاری ہے، امام مالک نے جیل میں زندگی گزاری ہے، اور امام احمد بن حنبل نے جیل میں زندگی گزاری ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل میں زندگی گزاری ہے، علامہ سید کفایت علی کافی نے جو ہے نا جیل میں زندگی گزاری ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے جیل میں زندگیاں گزاری ہیں، ہمارے اسلاف نے زندگیاں گزاری ہیں، علامہ عبدالستار خان نیازی نے جو ہے وہ جیل میں زندگیاں گزاری ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے بزرگ جب زندگیاں گزار سکتے ہیں جیلوں میں بیٹھ کر، تو انہوں نے جیلوں میں بیٹھ کر جو دین کا کام کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ بندہ بھی گویا کہ جیل میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، 2006 میں سب سے پہلی جو ہے نا آپ کی گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری کس پر ہوئی؟ آج لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، آج لوگ بھی جیلوں میں جاتے ہیں، کوئی چوری کر کے جیل میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی قتل کر کے جیل میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی زنا کے معاملے میں جیل میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کا حق غصب کر کے جیل میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا منہ چھپا کے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے نہ تو چوری کی، نہ ڈکیتی کی، نہ کوئی اور جرم کیا، ان کا جرم فقط یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ تھے۔ انہوں نے ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے جب جیلوں میں جاتے ہیں اور جب واپس آتے منہ چھپا کر واپس نہیں آتے، تو ان کا جو ہے وہ چہرہ کھل رہا ہوتا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا یہ مرد قلندر
قلندر ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا ہے، سرکار کی عزت پہ پہرا دیا؟ تو عزیزان محترم اس طرح پھر 2015 میں بھی آپ کو گرفتار کیا گیا اور کچھ عرصے کے لیے آپ جیل میں رہے، لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ پھر اسی طرح 2018 کے اندر جو ہے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، کم و بیش 7 سے 8 مہینے آپ جو ہے نا کم و بیش جو ہے وہ جیل میں رہے، لیکن جس طرح کے ظلم و ستم کیے گئے جیل کے اندر وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، ہاں وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ پر کیا ظلم و ستم کیے گئے، ہر قسم کی تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ سخت سردیوں کی راتیں تھیں، ان سخت سردیوں کی راتوں میں بھی پنجاب کی سردیاں، پھر وہ سخت سردیاں، پھر اوپر اوڑھنے کے لیے یا تو بستر نہیں، اگر بستر دیتے بھی تھے کمبل وغیرہ تو فرمایا اس کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا کرتے تھے، اس کمبل کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طرح تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں اور تکلیفیں دیں، اور جب وہ معذور شخص تھا وہ پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں کسی جگہ 2009 میں جا رہے تھے تو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں آپ کی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئیں، لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ہما وقت تیار رہے۔ تو عزیزان محترم جس وقت گرفتار وغیرہ کرنے کے لیے بھی آتے تھے تو آپ کو کہتے تھے اٹھ کھڑا ہو مولوی، لیکن حقیقت یہی ہے، یہ بزرگ فرماتے تھے کہ میں تو اٹھ نہیں سکتا، میری ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی۔ تو ایسے بدبخت بھی پولیس میں ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کہا کہ مولوی تو بہانہ بنا کے بیٹھا ہے، تجھے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ بازو سے کھینچ کر کھڑا کرتے تھے، آپ پھر زمین پر آ جاتے، اس طرح ظلم کرتے تھے، آخرکار آپ کو سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ اور بابا جی فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مجھے گھسیٹ رہے تھے میں ہنس رہا تھا، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، میں ہنس رہا ہوں۔ تو ایک ان میں سے کہنے لگا او مولوی ہم تجھے گھسیٹ رہے ہیں تو ہنس رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا جی فرماتے میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا اے بدبخت سن، تم لوگ جس کے لیے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن جن مالکوں کے لیے مجھے گھسیٹا جا رہا ہے وہ مکین گنبد خضرا مجھے دیکھ رہے، وہ مکین گنبد خضرا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پیرا دینے کے جرم میں مجھے گھسیٹ رہے ہو، میرے آقا و مولا مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے کریم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ بن کے جا رہا ہوں، میں کوئی غنڈہ گردی کر کے میں گرفتاری کے لیے نہیں جا رہا، میں نے کوئی بدماشی کر کے جو ہے نا تمہارے ہاتھوں میں نہیں آیا، میں نے کوئی ایسا دیگر کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تم یہ کہو کہ میں شرمندہ ہوں، نہیں، ہم تو ہر میدان میں اپنے بزرگوں کی سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو عزیزان محترم اس مرد قلندر کو گویا کہ بار بار جب جو ہے وہ ناموس رسالت کے جرم میں اور جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا سب سے پہلے یہی مرد قلندر میدان عمل میں ہوتا تھا۔ یہ تو اب ساری دنیا پر واضح ہے، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو وہ آج بھی یوٹیوب وغیرہ کے اوپر سرچ کر کے اس مرد قلندر کو سنو، اس کی ایک تقریر، حقیقت یہ ہے خلوص دل کے ساتھ اس بندے کی ایک تقریر سنو، اس بندے کی تقریر میں آپ کو وہ خلوص نظر آئے گا، وہ محبت نظر آئے گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا جذبہ نظر آئے گا۔ اگر بندہ خلوص دل کے ساتھ سنے تو حقیقت یہی ہے کہ اگر اس کا دل سیاہ بھی ہو چکا ہوگا تو اس مرد قلندر کی آواز سننے سے اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط اتنی سی ہے کہ اس مرد قلندر نے اپنی بات نہیں کی، اس مرد قلندر نے بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کی ہے، سرکار کی عزت و ناموس کی بات کی ہے۔ آج بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی پروگرام ہو، بڑے سے بڑا بھی پروگرام ہو، کوئی بھی مولوی آتا ہے وہ کہتا ہے میرا نام کا نعرہ لگنا چاہیے، فلاں جی علامہ صاحب زندہ باد، فلاں علامہ صاحب زندہ باد، فلاں علامہ صاحب زندہ باد۔ لیکن یہ ایک عجیب قسم کا مولوی ہے، جب محفل میں آتا ہے کوئی نعرہ بھی لگاتا ہے کہ خادم حسین رضوی زندہ باد، یہ مرد قلندر فوراً کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندے، مالکوں کے نعرے ہوتے ہیں، کتوں کے نعرے نہیں ہوا کرتے۔ اور اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کیا فرماتے تھے میں کتا پاک رسول اللہ تھا، میں کتا پاک رسول اللہ تھا۔
تو عزیزان محترم یہ اپنے تعارف کے طور پر پیش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں، مالکوں کے نعرے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو منوایا، جس نے اپنے آپ کو منوایا، ہاں زبردستی کر کے منوایا، یہ جس طرح بھی اپنے آپ کو منوایا، آخر کار اس کے ماننے والے ختم ہو گئے اور اس کی جان پہچان، اس کا شور ختم ہو گیا۔ لیکن جس نے اپنی پہچان نہیں کرائی بلکہ اپنی پہچان بھی کرائی ہے تو مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرائی ہے، ہاں مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کر کرائی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے نام کا نعرہ لگے، جب بھی کہا نعرہ لگے گا تو مصطفیٰ کریم کی عزت کا نعرہ لگے گا، نعرہ لگے گا تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا، نعرہ لگے گا تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا۔ تو عزیزان محترم یہ وہ مرد قلندر، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف ادوار کے اندر، ہاں مختلف ادوار کے اندر جو ہے جب اس بزرگ کے اوپر جو ہے وہ مختلف معاملات کیے گئے، آخر کار جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر جب 2017 میں ایک بہت بڑا دھرنا ہوا فیض آباد کے مقام پر، فیض آباد کے مقام پر بہت بڑا دھرنا ہوا، آپ سب کو یاد ہے کہ 2017 میں، ہاں اور یہ نومبر کی 5 تاریخ سے شروع ہوا اور 27 نومبر تک رہا یہ دھرنا، اور 27 نومبر تک رہا۔ 25 نومبر کو جو ہے یہاں پر جو ہے 24 نومبر کو وارننگ جاری کر دی گئی کہ صبح تک اٹھ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بھون کے رکھ دیں گے، ہاں اور جس جرنل نے یہ کہا تھا نا، وہ فوج کے اندر تھا، فوجی جرنل تھا، اس نے کہا، جرنل فیض حمید، اس نے کہا ہم تمہیں بھون کے رکھ دیں گے۔ اس مرد قلندر نے کہا تھا ہم بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھونا کون جائے گا، دیکھتے ہیں کہ بھونا کون جائے گا۔ تو عزیزان محترم 25 نومبر کو وہ آپریشن ہوتا ہے، وہ تاریخ ساز آپریشن جس میں کم و بیش 12,000 شیل مارے گئے اور اسٹیٹ فائر مارے گئے، وہاں پر 8 لاشیں اٹھانی پڑی، لیکن پھر بھی یہ وہ مرد قلندر، یہ مرد مجاہد ڈٹ کر بیٹھا رہا۔ اس نے کہا ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ ہم غداری نہیں کر سکتے۔ جب تک اس بدبخت وزیر کو اپنے منصب سے نہیں ہٹاؤ گے، اس زید حامد کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹاؤ گے، اس وقت تک اگر ہماری ایک ایک کی جان بھی چلی جائے ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ 8 لاشیں اٹھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مرد قلندر سرخرو ہو کر اٹھا، سرخرو ہو کر اٹھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد قلندر کو وہاں بھی کامیابی عطا فرمائی اور اس زید حامد کا استعفیٰ لیے بغیر وہاں سے نہیں اٹھے۔ اس طرح رب ذوالجلال نے وہاں پر یہ کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اس کے آگے 2018 کا الیکشن ہوتا ہے، تو پھر اس میں وہ ایک ایسے لاڈلے قسم کے بندے کو لایا گیا، ہاں جو آیا اور وہ فرعون بن کے مسلط ہو گیا پاکستان کے اوپر، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ سامنے علماء ہیں، یہ سامنے حفاظ ہیں، اور یہ سامنے 4 دیواری کا تقدس ہے، لیکن اس نے یہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھی۔ اس نے علماء پر بھی جو ہے وہ فیرنگ، اور علماء پر بھی شیلنگ، اور علماء اور صلحاء اور ہمارے حفاظ کو، مساجد کو، مدارس کو اس نے جس نیچ تک پہنچایا یہ سب کی نظروں کے سامنے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی اس مرد قلندر نے کہا تھا یا اللہ ان کو گن لے، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں یہ ہم پر ظلم نہیں کر رہے، ہم تو ناموس رسالت کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی عزت کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہم تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ان کو گن لے اور ان کو اکیلا اکیلا کر کے، ان کو ایک ایک کر کے ذلیل کر کے تو نے مارنا ہے۔ خدا کی قسم ہے آج سب کے سامنے یہ منظر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 2018 میں آنے والا لاڈلا آج جیل میں بیٹھا ہے، اس کی پوری جماعت بکھر چکی ہے۔ میں نے کہا یہ تو دنیا کے اندر ابھی امتحان ہے، آج وہ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ معاملہ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کہا ابھی کچھ نہیں ہوا،
ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو آنے والا وقت تمہارے لیے اور کٹھن ہوگا۔ ہاں تم نے یہ نہیں دیکھا روزے کی حالت میں تم نے لوگوں کے سینوں پہ گولیاں ماری، روزے کی حالت میں تم نے لوگوں کے اوپر تیزاب پھینکا، روزے کی حالت میں تم لوگوں نے جو ہے نا ان کے اوپر شیلنگ کی، اور تم نے مرتا جیتا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر خون کی ندی بہ رہی تھی، وہاں لاشیں پڑی تھی، زخمی پڑے تھے، اور تم نے ایمرجنسی نافذ کر کے یہ کہہ دیا کہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں جائے گا، کوئی ایمبولینس بھی نہیں جائے گی۔ خدا کی قسم ہے اس مرد قلندر نے یہ جو جملہ کہا، یا اللہ ان کو گن لے، ان کو ایک ایک کر کے ذلیل کر کے مارنا، خدا کی قسم ہے یہ دھرتی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس مرد قلندر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ابھی ابتداء عشق ہے، ہاں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ پھر تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ تو حقیقت یہی ہے عزیزان محترم، جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اسلام اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو جس نے بھی دین کے ساتھ ٹکر لی ہے رب ذوالجلال نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو آج بھی قبلہ امیر المجاہدین، قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 4 ربیع الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ آج 2 ربیع الثانی ہے، کل اور پرسوں، یعنی 4 ربیع الثانی۔ تو 4 ربیع الثانی کو آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کا یوم وصال بھی اس طرح ہوا، آپ سب کو پتہ ہے کہ 2020 میں 7 نومبر کو آپ یہاں پر آ رہے ہیں کراچی میں، اور یہاں سے عظیم الشان جس میں تقریباً اہل کراچی نے بڑی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے، اور پھر 15 نومبر کو فیض آباد کے مقام پر اور راولپنڈی کے مقام پر آپ نے بلایا اسلام آباد میں، اور پھر وہاں حاضر ہوئے۔ تو اس طرح 17 کو وہ معاہدہ ہوا، 17 کو وہ معاہدہ کر کے 18 تک آپ واپس آئے، تو 19 نومبر کو جو ہے 2020 آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور پھر یہ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اس مرد قلندر کا وصال جمعرات کو ہوا، اس مرد قلندر کا وصال جمعرات کو ہوا بعد نماز عشاء، بعد نماز عشاء اس مرد قلندر کا وصال ہوتا ہے جمعرات کے دن۔ اب جمعرات کی رات بھی پوری گزر گئی، جمعے کا دن بھی پورا گزر گیا، پھر ہفتے کی پوری رات بھی گزر گئی، اور پھر ہفتے والے دن جا کے ظہر کے بعد جو ہے نا اس مرد قلندر ظہر کا ٹائم پہ اس مرد قلندر کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آج تک پوری دنیا حیران ہے کہ اس مرد قلندر میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ تو اس مرد قلندر نے بھی کہا تھا لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ لوگ کہاں سے آ گئے، تو فقط بات اتنی ہے کہ جن سے وفا کی ہے انہوں نے بھیجا ہے۔ ہاں ذرا رسول اللہ سے وفا کر کے تو دیکھو، ہاں ذرا مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دے کے تو دیکھو یار، ذرا اس اپنے محبوب کے ساتھ پیار کر کے تو دیکھو۔ خدا کی قسم ہے دنیا کے اندر وہ عزتیں ملیں گی، دنیا جو ہے وہ دیکھتی رہ جائے گی کہ اس مرد قلندر کو، اس بندوں کو اتنی عزتیں کہاں سے مل گئی ہیں۔ عزتیں فقط جو ہے کہاں سے ملتی ہیں، در مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ جو جتنی محبت عقیدت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے، ناموس رسالت عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے، جس طرح رسول اللہ سے وفا کرتا ہے، رب ذوالجلال اتنا ہی اس کو بلندیاں، رفعتیں اور عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس مرد قلندر پر کی قبر انور پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور یہ مرد قلندر جو ہمیں ایک منشور دے کے گئے، وہ منشور کوئی میرا اور آپ کا کوئی جو ہے دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، اس مرد قلندر نے کہا ایک ہی منشور ہے کہ اے لوگوں محنت کر کے کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے رسول اللہ کی عزت کو تخت پر لے آؤ، تاکہ اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا ہو۔ تو عزیزان محترم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس مرد قلندر کے صدقے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔